سورہ آل عمران آیت نمبر 33 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کی اولاد کو اور عمران کی اولاد کو تمام جہان والوں پر۔ اگرچہ کہ ہم نے یہ دو آیات، یہ اور اس کے بعد والی، پچھلے سبق کے آخر میں پڑھ لی تھی، مگر ان آیات سے، اس آیت سے سورہ آل عمران کا ایک نیا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کی صورتوں کو سمجھنے میں جب انسان غور و فکر کے ساتھ انالیسس کرتا ہے تو اس میں ایک چیز جو بہت مفید ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ طے کرتے ہیں کہ سورت میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں اس میں کتنے مختلف سیگمنٹس ہیں، کتنے بڑے بڑے مضامین، پیسیجز ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس انڈرسٹینڈنگ میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن جیسے آپ کسی اہم کتاب کو پڑھتے ہیں سنجیدگی سے کم اتنی سنجیدگی سے اللہ کی کتاب کو پڑھنا چاہیے۔ حق یہ ہے کہ اس سے کہیں زیادہ سنجیدگی سے پڑھنا چاہیے۔ چنانچہ اس سنجیدگی سے پڑھنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس سورہ مبارکہ میں کہ جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، کیا کیا باتیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، ان کو بیان کرنے میں کیا ترتیب رکھی ہے، اس کی کیا سیکوینس ہے، اور اس ترتیب میں کیا حکمت ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے دلائل کہ آخر ہم یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ مضمون شروع ہوا اور پچھلا مضمون ختم ہوا۔ تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے دو بڑے مضامین ہیں کہ جن کو بیان فرمایا۔ ایک پہلا بڑا حصہ جو ہے وہ اسرائیل یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا وہ حصہ کہ جو حضرت یعقوب، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب سے چلا، اور ان کو خطاب کر کے جو یہود و نصارہ پر مشتمل تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تاریخ کا حوالہ دے کر بعض ان کے غلط نظریات کی اصلاح کر کے، بعض ان کے اعتراضات کا جواب دے کے ان پر یہ بات واضح کی کہ یہ پیغام کہ جو قرآن مجید کی شکل میں آیا ہے، اور یہ پیغمبر جو اللہ کے آخری پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ماننا اہل کتاب کے لیے کہ جو اپنے کتاب کے پیغام کو حقیقت میں جانتے ہیں، ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس پہلے حصے میں اس مضمون کو بیان کیا، اور اس کی تمہید میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ تھا کہ پہلے اس نے بعض انسانوں کو چنا کہ جو اللہ کے پیغمبر تھے، اور پھر اس کے بعد اس نے ایک خاندان کو چنا کہ جس خاندان کے ذریعے سے اس نے اس بات کا اہتمام کیا کہ وہ دنیا والوں کے سامنے اللہ کے پیغام کو پیش کرے، اللہ کے پیغام کے نمائندے بنے۔ چنانچہ آیہ مبارکہ کہتی ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ۔ ظاہر ہے کہ جب اہل کتاب کو بات بتانی ہے، سمجھانی ہے، تو بات وہاں سے شروع کی کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کو پہنچانے کی اسکیم کو بیان کیا، تاکہ وہ اور قرآن مجید کا بیان ایک پیج پہ آ جائے اور پھر وہاں سے بات آگے بڑھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو اور
ابراہیم کی اولاد کو اور عمران کی اولاد کو تمام جہان والوں پر، یعنی آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک، نوح علیہ السلام سے لے کے ابراہیم علیہ السلام تک اللہ نے بہت سے پیغمبروں کو چنا۔ آدم علیہ السلام تمام انسانوں کی اور چنانچہ تمام پیغمبروں کے باپ، جد امجد، اور اس کے بعد نوح علیہ السلام کو بھی یہی شرف حاصل ہوا، اس لیے کہ پوری انسانیت ایک مرتبہ پھر انہی سے آگے پروسیڈ کی۔ ان کو چنا اور ان کے بعد بھی بہت سے انسانوں کو چنا، لیکن پھر ایک موقع پر آ کے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی جگہ پر ایک پورے خاندان کو چن لیا، یعنی فرد کی جگہ پر پوری فیملی کو چنا۔ چنانچہ اللہ نے ابراہیم کی اولاد کو چنا، اور ابراہیم کی اولاد میں ایک سب سیٹ تھا عمران کی اولاد۔ یہ عمران در حقیقت مریم علیہ السلام کے والد اور چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے چنا تھا۔ تو آپ یوں سمجھیے کہ جیسے کہتے ہیں نا، عام کے بعد خاص، جنرل کے بعد پرٹیکولر، یہ ان کا ذکر آ گیا، اس لیے کہ اب ان کے خاندان کے بعض معاملات کو آگے اللہ تعالیٰ زیر بحث لائیں گے۔ تو جیسے پریزنٹیشن میں ہوتا ہے کہ آپ ایک بات پریلوڈ کے طور پر تمہیداً کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ وہ بات بیان کرتے ہیں کہ جو اصل میں اس خاص موقع پر بیان کرنی مقصود ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ابتدا میں بیان فرمائی کہ آدم کو چنا، نوح کو چنا، ابراہیم کی اولاد کو چنا، اور ان میں پھر عمران کی اولاد کو چنا تمام جہان والوں پر، یعنی تمام جہانوں کے، تمام دنیا کے انسانوں پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو خاص فضیلت دی۔ ان کو چن کے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے جہان والوں کے سامنے اللہ کے پیغام اور اس کی رہنمائی کو پہنچانے کا وسیلہ، ذریعہ بنایا۔ فرمایا ذریۃ بعضھا من بعض، یہ اولاد ہیں ان میں سے بعض دوسروں کی، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ جب چنتا ہے تو اللہ کا انتخاب اس کے لوگوں کی باتیں، ان کی عبادات، ان کی دعائیں سننے اور ان کے احوال کو جاننے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اللہ کا انتخاب اس کے علم کی بنیاد پر ہوتا ہے، وہ الٹپ نہیں ہوتا، وہ رینڈملی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے انتخاب میں اس کا سننا، اس کا جاننا ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ اسی کی بنیاد پر وہ بندوں کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے کہ وہ کس کو چن رہا۔ اذ قالت امرأۃ عمران، انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ۔ یہ اذ جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جب، تو اس سے پہلے ایک بات امپلائیڈ ہوتی ہے کہ انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ جب قالت امرأۃ عمران، عمران کی بیوی نے کہا، یعنی دعا کی، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررن، کہ اے میرے رب، یہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے، بطنی، میں نے اس کو ہر ذمہ داری سے آزاد کر کے تیری نظر کر دیا۔ انی نظرتو، میں نے نظر کر دیا تیری، ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہے، محررن، ہر ذمہ داری سے آزاد کر کے، فتقبل منی، سو تو میری طرف سے اس کو قبول فرما۔ بنی اسرائیل میں کہا جاتا ہے کہ جب کسی بچے کی کو نظر مانی جائے تو اس کو نظر کرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ بچہ اب تمام دنیا کے اور ذمہ داریوں سے آزاد کر دیا گیا ہے، اور یہ اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے خاص کر دیا گیا ہے۔ تو جب حضرت مریم کی والدہ یعنی عمران کی بیوی نے
یہ نظر کا فیصلہ کیا، ان کو نظر کرنے کا فیصلہ کیا، تو انہوں نے اسی بات کا اظہار کیا کہ اس کو ہر دوسری ذمہ داری سے ہم آزاد کر رہے ہیں۔ انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے، تو ہماری دعا کو بھی سننے والا ہے اور تو ہمارے اس عمل کو، اس کے پیچھے نیت کو جاننے والا ہے، چنانچہ تو میری جانب سے میرے اس فیصلے کو قبول فرما۔ فلما وضعتها، پھر جب انہوں نے اس کو جنا، قالت ربی انی وضعتها انثی، تو انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، یہ تو میں نے لڑکی جن دی۔ یعنی ان کے اس بات کرنے میں جو ایک آبویس ایک پہلو تھا وہ یہ تھا کہ میں تو یہ توقع کر رہی تھی کہ میں جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو نظر کر رہی ہوں تو وہ بیٹا ہوگا، اس لیے کہ وہاں ٹریڈیشن یہی تھی کہ اللہ کے گھر کی خدام کے طور پر جن بچوں کو نظر کیا جاتا اور انہیں ہر دنیا کے کام سے آزاد کر دیا جاتا وہ عام طور پر لڑکے ہوتے، تو انہوں نے گویا کہ ایک طرح سے ایک ڈس اپوائنٹمنٹ کا اظہار کیا کہ ربی انی وضعتها انثی، اے پروردگار یہ تو میں نے لڑکی جن دی، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ کو خوب علم تھا، اللہ خوب جانتا تھا کہ جو کچھ اس نے جنا، یعنی ظاہر ہے کہ یہ بات تو اللہ جانتا ہے۔ یہ گویا کہ ایک جملہ معترضہ جس کو کہتے ہیں نا پیرنتھیٹیکل ایکسپریشن، ایک بات چل رہی ہے اور اس بات کو درمیان میں روک کر اور ایک دوسری بات جو اگرچہ کہ اس مضمون سے براہ راست متعلق نہیں ہے لیکن اس کو امیجیٹلی بیان کرنا ضروری ہے، یہ ہماری زبان میں بھی بہت ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ خوب جانتا تھا کہ اس نے کیا جنا، ولیس الذکر کالانثی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، یعنی اللہ نے تو یہ جان لیا کہ جو کچھ اس نے جنا، لیکن انہوں نے یعنی مریم علیہ السلام کی والدہ نے یہ بات کہی کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، یعنی اے کاش کہ وہ لڑکا ہوتا، یعنی انہوں نے اپنے اندر کے اس ڈس اپوائنٹمنٹ کا اظہار کیا اور اس بات کو بیان کیا کہ ان کی توقع تو اس سے کچھ مختلف تھی۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں نے اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ، میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں، یعنی اس کے شر سے۔ یہ حضرت مریم نے بیان کیا اپنی دعا میں۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَن، تو ان کے رب نے اس کو قبول کیا بڑی خوشی کے ساتھ، قبول حسن، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور نہایت عمدہ طریقے سے ان کی پرورش کی، ان کو پروان چڑھایا، یعنی جب انہوں نے اپنے اس جذبے کا اظہار کیا، ان کو نظر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس نظر کو قبول کیا اور یہ فرمایا کہ یعنی اپنے اس قبولیت کا اظہار کیا کہ یہ ایک بہت عمدہ نظر کے لیے اولاد کو پیش کیا گیا ہے، اور پھر ان کی پرورش کا بہت عمدہ بندوبست کیا گیا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور ان کی سرپرستی کی زکریا نے، زکریا کو ان کا کفیل، ان کا سرپرست بنایا گیا۔ یہ وہاں کا رواج تھا کہ جب کسی بچے کو اس خاص مقصد کے لیے اللہ کے گھر میں رکھا جاتا
کہ وہ اس گھر کی خدمت کرے گا اور وہ دنیا کے تمام کام کاج سے آزاد کر دیا جائے گا، تو پھر کوئی بزرگ اس کی سرپرستی کرتے، اس کی پرورش کرتے، اسے ٹرین کرتے، گروم کرتے۔ تو یہ ذمہ داری ملی زکریا کو۔ یہ زکریا عیسیٰ علیہ السلام کے خالو تھے، اور یہ وہاں کا جو نظام تھا کہ جس میں بزرگ اس کے مختلف ذمہ داریوں کو سنبھالے ہوئے تھے، اس میں حضرت زکریا کا ایک بڑا اہم سٹیٹس تھا۔ بنی اسرائیل میں ایک خاندان ہے بنی لاوی، جو اصل میں ان کے ہاں مذہبی امور معاملات میں ان کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ اس خاندان کے اندر بھی پھر ظاہر ہے کہ سب خاندان ہوتے ہیں، تو زکریا علیہ السلام اس میں بھی جو سب سے نمایاں خاندان تھا ہارون علیہ السلام کا، اس سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ حضرت مریم کے یعنی ان کے خالو لگے، یعنی ان کی خالہ کے شوہر تھے، اور ان کو یہ ذمہ داری ملی۔ آگے چل کے معلوم ہوتا ہے کہ اس ذمہ داری کے ملنے سے پہلے وہاں کے ان بزرگوں میں کہ جو مختلف بچوں کے نگران بنتے تھے، ان کی آپس میں بحث ہوئی۔ وہ کوشش کرتے تھے کہ ان میں سے ہر ایک کو یہ شرف حاصل ہو کہ ان کو اپنے سرپرستی میں لیں۔ فرمایا کہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب جب داخل ہوتے زکریا ان کے پاس محراب میں۔ یہ محراب وہ محراب نہیں ہے کہ جو ہمارے ہاں مسجد میں ممبر و محراب ہے جہاں نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے محراب اس جگہ کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ جہاں لوگوں کے لیے اللہ کے گھر میں، مسجد میں ایک الگ سے سیگمنٹ سیکشن رکھا جاتا ہے، آپ کہیے کیوبیکل یا کوئی اس طرح کی الگ سے جگہ۔ تو جب جب ظاہر کہ حضرت مریم کو بھی اسی طرح سے ایک ایسا محراب، ایسی جگہ ملی ہوگی، تو چونکہ حضرت زکریا کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کو سپروائز کریں، وہ ان کی دیکھ بھال کریں، ان کی تربیت کریں، تو جب جب وہ ان کے پاس آتے وجد عندہا رزقا، تو وہ وہاں ان کے ہاں ان کے پاس رزق پاتے۔ رزق قرآن مجید میں بھی، عربی میں بھی دو مفاہیم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک رزق وہی کہ جو ہم کھاتے پیتے ہیں، جس سے کہ ہم اپنے جسم کو توانا رکھتے ہیں، ہم مادی طور پر، جسمانی طور پر زندہ اور صحت مند رہتے ہیں۔ لیکن بالکل اسی طرح سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے روحانی رزق کے لیے، اور قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مقامات پر یہ اس مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ اس مقام پر اس لفظ کے بارے میں دونوں معنی لیے گئے ہیں، یعنی علماء نے، مفسرین نے، کسی نے ایک کو اور کسی نے دوسرے کو اختیار کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو بات یہاں بیان کی جا رہی ہے اور جو آگے اس کا نتیجہ برآمد ہو رہا ہے، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہاں اس سے مراد اللہ کی عنایات، مریم علیہ السلام پر ان کے بچپن ہی میں اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کی عبادت میں خشوع و خضوع، دعا و مناجات میں ان کی دلچسپی، اور اس میں جو انہماک کا ایک عالم تھا وہ غیر معمولی تھا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے رزق ہے۔ جیسے میں نے گزارش کی کہ رزق انسان کے جسم کے لیے ہوتا ہے، اسی طرح سے انسان کی روح کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب زکریا علیہ السلام ان کے طرف ان کو ملنے کے لیے آتے اور ان کو محراب میں دیکھتے، تو ان کے پاس وہ رزق پاتے، یعنی وہ یہ محسوس کرتے کہ یہ بچی اگرچہ کہ بہت کم عمر ہے، لیکن اس کو اللہ کی طرف سے بے پناہ وافر عنایات مل رہی ہیں۔ یہ ہوتا ہے، یعنی
اگرچہ کہ یہ حقیقت ہے کہ دنیا کی زندگی ایک ایسا امتحان ہے کہ جس میں اللہ نے ہر آدمی کو، ہر انسان کو آزاد رکھا ہے اور یہ اختیار دیا ہے کہ وہ جو چاہے کرے، اچھا کرے یا برا کرے۔ اچھا کرے گا تو اچھائی کی طرف بڑھے گا، برا کرے گا تو برائی کی طرف جانب زیادہ آگے بڑھے گا۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیسے انٹلیکٹ میں، بزنس میں آگے بڑھنے میں، دوڑ میں آگے بڑھنے میں کسی کی صلاحیت ہوتی کم، کسی کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسی طرح سے روحانیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف درجات انسانوں کے رکھے ہیں۔ تو مریم علیہ السلام کو اس معاملے میں بے پناہ صلاحیت، امکان، رزق حاصل ہوا۔ قال یا مریم ان لک ھذا، انہوں نے کہا، یعنی زکریہ علیہ السلام نے اسی طرح کے ایک موقع پر ان سے یہ پوچھا، ان لک ھذا، یہ کہاں سے پاتی، یہ تمہیں کیسے ہوا، معلوم ہوا؟ یعنی اس قدر دلچسپی، اس قدر انہماک، اس قدر توجہ، یہ کیسے ہوا تمہارے پاس، کیسے آیا تمہارے پاس؟ قالت ہوا من عند اللہ، انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے پاس۔ یعنی ظاہر ہے کہ وہ میچورٹی کے جو بڑے بڑوں کو حاصل نہیں ہوتی وہ اس بچی کو حاصل ہوگی، کہ بجائے اس کے کوئی کہے جی کہ پریکٹس کی ہے، محنت کی ہے، نہیں، یہ اللہ کی طرف سے۔ یہ بات کہ انسان کو جو کچھ بھی ملا ہے ظاہر ہے اللہ کی طرف سے ملا ہے، اور انسان کو اگر عبادت کی اور عبادت میں دلچسپی، شوق، توجہ، انہماک، خشوع و خضوع حاصل ہوا ہے تو اس میں کیا شک ہے کہ یہ اللہ ہی کی عنایت اور مہربانی ہے۔ تو یہ انہوں نے جواب دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اس میں شبہ نہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ یعنی یہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تبصرہ ہوا کہ اس میں حیران نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا اپنا فیصلہ ہے، اللہ کی اپنی تقسیم ہے، وہ اپنے معاملات کے بارے میں جس طرح چاہتا ہے طے کرتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، یہی موقع تھا کہ زکریا نے اپنے رب کو پکارا۔ اب یہ بھی ایک بڑی نیچرل فطری چیز ہے کہ اگر انسان کے سامنے کسی موقع پر کوئی بڑی غیر معمولی کسی کی اچیومنٹ آئے تو ایک رسپانس تو ہوتا ہے حسد کا رسپانس، کہ آدمی کہتا ہے کہ یہ اس کو کیوں ملا ہے اور اس کو نہیں ملنا چاہیے تھا، تو یہ تو مجھے ملنا چاہیے تھا۔ اور دوسرا رسپانس یہ ہے کہ آدمی کہے کہ یار یہ اللہ کی طرف سے ملا ہے، کتنی بڑی مہربانی ہے اس کی، اے کاش یہ مجھ کو بھی مل جائے۔ تو ظاہر ہے کہ حضرت زکریا اللہ کے پیغمبر تھے اور وہ تو نیکی، للہیت، اللہ کے قرب، سچائی، اخلاق کا پیکر تھے۔ تو ان کے اندر بے اختیار سپونٹینیس جو جذبہ پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی اس غیر معمولی نشانی کو دیکھ کر کے جو اللہ کی بندی بچی مریم علیہ السلام پر نازل ہوئی، ان کو ملی، انہوں نے اللہ سے دعا کی، قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب تو عنایت فرما مجھ کو خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد۔ یعنی انہوں نے اپنے لیے اولاد کی دعا کی۔ مریم علیہ السلام ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے پہلے ہی وہ غیر معمولی اللہ کی عنایات پا چکی تھی، تو اسی کو دیکھ کر زکریہ علیہ السلام کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا اور انہوں نے یہ دعا کی، انک سمیع الدعاء، یقیناً تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ یہ بیان ایک بیان حقیقت بھی ہے، لیکن یہ بیان در حقیقت انسان کی دعا کو مؤثر بناتا ہے۔ یعنی جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور دعا کے آخر میں اس کی کچھ صفات بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس یقین کے ساتھ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہماری دعا سنتا ہے۔ تو یقیناً انک سمیع الدعاء، تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ تو انسان جب اس اعتماد کے ساتھ، اس خلوص کے ساتھ دعا کرتا ہے
تو اس کی دعا مؤثر ہوتی ہے، مخلصانہ ہوتی ہے، وہ سیدھی پہنچتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ تعلق میں سارا انحصار ہی انسان کے خلوص پر. آپ جتنے خلوص سے اس سے مانگیں گے اتنے ہی مؤثر طریقے سے بات آپ کی اس تک پہنچے گی. اور خلوص کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کی صفات کو امیجن کر کے، ان کے بارے میں تصور کر کے، ان پر غور کر کے، ان کا حوالہ دے کے. تو فرمایا کہ انک سمیع الدعاء، یقیناً تو دعا کا سننے والا ہے. فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، اس کے جواب میں فرشتوں نے آواز دی. فنادتہ الملائکہ، چنانچہ ندا لگائی، آواز دی فرشتوں نے. وہو قائم، جبکہ وہ کھڑے تھے، یصلی فی المحراب، محراب میں نماز پڑھتے ہوئے. معلوم یہ ہوا کہ انسان کے اوپر اللہ کی عنایات کا ظہور، اس کی جو سب سے افیکٹو شکل ہے، صورت ہے کہ جس میں ہوتا ہے وہ نماز ہے. کہ انسان اللہ کے آگے کھڑا ہے، اس کو پکار رہا ہے، اس کے آگے جھک رہا ہے، اور اس خاص عمل کے کرتے ہوئے اللہ کی طرف سے عنایات اور مہربانیاں نازل ہوئی. تو زکریا علیہ السلام جب کہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اس موقع پر فرشتوں نے ان کو پکارا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ خوشخبری دیتا ہے تم کو یحییٰ کی. یحییٰ کون؟ مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو تصدیق کرنے والے اللہ کی طرف سے کلمے کو، اللہ کے فرمان کی. وسیداً، اور وہ سردار ہیں. وحصوراً، اور وہ لذتوں سے کنارہ کش ہوں گے. ونبیم من الصالحین، اور نیک بندوں میں سے ایک نبی ہوں گے. یعنی جب یہ خوشخبری دی گئی یحییٰ علیہ السلام کی، تو اس خوشخبری میں ان کے یہ اوصاف بھی بیان کیے گئے. یعنی وہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، وہ سردار ہوں گے، وہ لذتوں سے کنارہ کش ہوں گے، اور وہ نیک لوگوں میں نبی ہوں گے، نیک بندوں میں سے ایک نبی ہوں گے. یحییٰ علیہ السلام وہی ہیں کہ جو بائبل کے جان دا بیپٹسٹ ہیں، جن کا ذکر بائبل میں بھی آیا ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے کنٹمپریری ہیں، اسی زمانے میں آئے. کہتے ہیں کہ کچھ 6 مہینے پہلے ان کی پیدائش ہوئی، اور ان کو بھی اللہ نے اپنا پیغمبر بنایا. لیکن جو سب سے پہلی بات ان کے بارے میں بتائی گئی وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والے. اللہ کا فرمان یعنی عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام عام معمول کے طریقے پر جس طرح بچوں کی پیدائش ہوتی ہے اس طرح پیدا نہیں ہوئے، بلکہ اللہ کے کلمے کن کے نتیجے میں پیدا ہوئے. جیسے اس دنیا میں، کائنات میں اللہ کے ہاں 2 ہی طریقے ہیں. ایک یہ کہ وہ کن سے کسی شے کی پیدائش کرتا ہے یا آغاز کرتا ہے، اور پھر اس سے ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی چیزیں نکلتی ہیں، ایوالو کرتی ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ ایک معجزانہ طریقے سے اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا، اس لیے ان کے بارے میں یہ تعبیر کی گئی، تعبیر بیان کی گئی کہ وہ کلمۃ من اللہ، اللہ کا کلمہ ہے. حضرت عیسیٰ کے لیے حضرت یحییٰ ان کی تصدیق تھے. یہ بھی میں بیان کرنے والا ہوں کہ حضرت یحییٰ کی یہ ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے وہ ان کی تصدیق کریں اور گویا کہ راہ ہموار کریں کہ لوگ ان پر ایمان لائیں. تو ان کے جو اوصاف بیان کیے ان میں سے ایک یہ ہے کہ یحییٰ علیہ السلام مصدقاً بکلمۃ من اللہ ہوں گے.
یعنی اللہ کے کلمے کے مصدق، تصدیق کرنے والے ہوئے. تو اللہ کا کلمہ تو کوئی اور ہونا چاہیے نا، وہ تو حضرت یحییٰ نہیں ہو سکتے. حضرت یحییٰ تو تصدیق کرنے والے. کس کی؟ عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ. کیسے؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کی پیدائش کے لیے اپنے کلمہ کن کو اختیار کیا. ایک تو ان کے بارے میں یہ بتایا گیا، اور دوسرا جو بتایا گیا وہ یہ کہ وہ سیدن ہوں گے، وہ سردار ہوں گے. یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے اس معاملے کو بیان کرنے کے لیے سوچا ہے کہ میں اس بارے میں جو مولانا امین احسن اصلاحی نے بات بیان کی ہے، میں بس اس کو آپ کے سامنے پڑھ دوں کہ یہ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے لفظ سید یعنی سردار کیوں استعمال کیا. وہ فرماتے ہیں کہ نبی اپنی فطرت، اپنی دعوت اور اپنے مشن کے لحاظ سے سردار ہوتا ہے. وہ داعی بن کر لوگوں کو پکارتا، منذر بن کر لوگوں کو جگاتا، منذر یعنی خبردار کرنے والا، اور ہادی و مرشد بن کر لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے. اس کام کے لیے وہ قدرت کی طرف سے تمام لوازم اور اسلحہ سے مسلح ہوتا ہے. اس کا سینہ خلق کے لیے شفقت و رافت سے لبریز بھرا ہوا ہوتا ہے. اس کے کلام میں بے پناہ سطوت و جلالت ہوتی ہے. اس کی آواز اور اس کے انداز میں ہیبت ہوتی ہے. اس کی تابناک پیشانی اس کی عظمت و صداقت کی گواہی دیتی ہے. اگرچہ کہ وہ پوشاک پہنتا ہو اور جنگلی شہد اور ٹڈیوں پر گزارا کرتا ہو، لیکن اس کے رعب اور دبدبے سے بادشاہوں پر لرزہ طاری ہوتا ہے. وہ حق کے لیے ان کو بھی اسی طرح سرزنش کرتا ہے جس طرح دوسروں کو کرتا ہے. انجیلوں میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ دونوں حضرات کے متعلق آتا ہے کہ وہ با اختیار کی طرح بات کرتے تھے، یعنی جیسے کوئی بادشاہ بات کرتا ہے. ظاہر ہے کہ ان کے کلام میں با اختیاری کی یہ شان ان کے اس منصبی سرداری ہی کا ایک جلوہ تھی. اس کی تحویل میں قدرت کی طرف سے ایک گلہ بھی ہوتا ہے جس کی چرواہی اس کے سپرد کی جاتی ہے، اور اس بات سے اس کی حیثیت عرفی میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا کہ گلے نے اس کی اطاعت کی یا نہیں کی. اگر اس نے اپنا فرض ادا کیا تو اس نے سرداری کا حق ادا کر دیا، اور یہی اس سے مطلوب ہوتا ہے. یعنی یہ بات میں نے اس لیے پڑھ کر سنائی کہ ظاہر ہے کہ یحییٰ علیہ السلام اپنے ظاہر میں ایک انتہائی درویش انسان تھے، اور اس کا ذکر آگے آ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سردار کہا. وہ اپنی ذات میں، اپنی شخصیت میں، اپنے کلام کے لحاظ سے، اپنے انداز میں، اپنے اعتماد میں جو کچھ تھے وہ سردار تھے. اور فرمایا کہ وہ حصوراً، اور وہ لذتوں سے کنارہ کش تھے. یہ بھی ان کی ایک صفت تھی. یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ ان دونوں کی شادی نہیں ہوئی. یہ بیچلر رہے آل تھرو آؤٹ. بہت کم چیزوں پر گزر بسر کیا. جو چیز مل گئی جنگل میں کھانے کی وہ کھا لی، اور بہت ہی لباس بھی ان کا بہت سادہ. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ یہ بنی اسرائیل کو ان کے انحطاط یعنی فال کے آخری درجے میں پہنچنے کے بعد اللہ کی طرف سے آخری مرتبہ وارننگ دینے آئے تھے کہ کسی طرح سے یہ خاندان، یہ اللہ کی طرف سے چنی ہوئی قوم، یہ تباہی اور بربادی سے بچ جائے. اس خاص منصب کی وجہ سے ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ یہ عام نارمل انسانوں کی زندگی گزارے. چنانچہ انہوں نے آخری درجے کی درویشی کو اختیار کیا، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ وہ حصورم و نبیم من وہ حصوراً، اور یہ لذتوں اور خواہشات سے کنارہ کش تھے. یہ بات میں اس لیے بھی بیان کر رہا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ
مسیح علیہ السلام کے اس عمل کے نتیجے میں عیسائیوں کے اندر یہ رجحان پیدا ہو گیا کہ اگر آپ ایک اللہ والے نیک انسان ہیں تو آپ پھر بیچلر ہی رہیں گے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی۔ یہ اصل میں وہ غلط ایگزیجریٹڈ تصور ہے مذہب کا کہ جو مذہب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی لوگ بہت زور لگا کر اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں سنت پر عمل کرنا چاہیے، اور پھر اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو اختیار کرنا ہوتا ہے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے بھی بعض ذمہ داریاں ایسی تھیں اور آپ کے حالات ایسے ہوئے کہ جس میں سخت مفلسی کا دور تھا، اور وہ آپ کے اپنے زمانے کے چیلنج کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس خاص دور اور آزمائش سے آپ کو گزارا۔ تو ہمارے ہاں لوگوں نے خاص طور پر پہلے صوفیاء کے ہاں اور بعد میں پھر دوسرے علماء کے ہاں بھی یہ چیز مشہور اور عام ہو گئی کہ اگر آپ نے نیک بننا ہے تو آپ کو دنیا میں بہت ہی تھوڑا رکھنا چاہیے، جتنا آپ کے پاس تھوڑا ہوگا اتنا ہی آپ نیک ہوں گے۔ یہ عیسائیوں کے اندر بھی تصور آ گیا، اور ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی اصلاح ہونی چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید نے تو یہ بات واضح کی ہے کہ خرچ کرنے کے معاملے میں ماڈریشن، میانہ روی، بیلنس، یہی صحیح رویہ ہے۔ وہ لوگ کہ جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں وہ جب اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ وہ حد سے آگے بڑھ کر خرچ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ بخل کرتے ہیں، وکانہ بین ذالک قوام، بلکہ وہ ایک درمیان کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ بات میں نے اس لیے بیان کی یہاں کہ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی بیان کیا کہ وہ لذتوں سے کنارہ کش تھے، اور یہ وہ چیز تھی کہ جو ان کے اپنے فرض منصبی کے لیے ایک ضروری اللہ کے یہاں امر قرار پایا۔ وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیک بندوں میں سے ایک نبی بھی ہوں گے۔ قال ربی انا یکون لی غلام، اس پر یحییٰ علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا کہ میرے رب، انا یکون لی غلام، میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ وقد بلغنی الکبر، جبکہ میں تو بوڑھا ہو چکا، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ظاہر ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ دعا بھی انہوں نے کی تھی اور حیرت کا اظہار بھی وہی کر رہے ہیں۔ خیر، اس کے دو جوابات ہو سکتے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ جب انہوں نے دعا کی تھی تو کوئی یہ ضروری تو نہیں تھا کہ ان کی اپنی اولاد ہو، مطلب اڈاپٹ بھی تو کر سکتے تھے، ذریۃ طیبہ میں شاید اس کا بھی امکان ہو۔ مگر دوسری بات پروبلی زیادہ صحیح ہے کہ آدمی بعض اوقات اللہ کی رحمت کو جان کے اور اس کی قدرت کا تصور کر کے ایک خاص کیفیت میں ایک چیز مانگ تو لیتا ہے، اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دینے کو چاہے تو دے بھی سکتا ہے، لیکن جب ملنے کی باری آتی ہے تو ذرا حیرت ہوتی ہے، یہ کیسے ہوا ہے، سمجھ میں نہیں آئی، بڑی غیر معمولی بات ہوئی ہے۔ سو یہ دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہیں، یعنی یہ کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے یہاں لڑکا کہاں سے آئے گا جبکہ میں بوڑھا ہو گیا اور میری بیوی بانجھ ہے؟ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اس نے عرض کیا کہ اللہ اسی طرح سے جو چاہے کرتا ہے، یعنی اس نے کہا کہ جو اللہ چاہتا ہے کرتا ہے، ایسے ہی کرتا ہے، یعنی اس کے ہاں تو اسباب کی کوئی قید رکاوٹ نہیں ہے، اگر وہ فیصلہ کرے گا تو وہ اپنی غیر معمولی قدرت کے ذریعے سے اس کو ممکن بنا دے گا۔ قال رب اجعل لی آیا، انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب، تو پھر میرے لیے کوئی نشانی ٹھہرا دے۔ یہ انہوں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ اگرچہ کہ ان کو اس بات پر کافی اطمینان تھا کہ یہ فرشتے نے ان کو کہا ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، اور اگر فرشتے اللہ کا پیغام دے رہے ہیں تو اس کے صحیح ہونے میں کیا شک ہے،
لیکن بہرحال یہ خیال بھی آیا کہ آخر کو میں ایک انسان ہوں، اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں اپنے خواہش کو، اپنی ضرورت کو خود سن رہا ہوں. ہوتا ہے نا بعض اوقات انسان کو وہ آواز آنے لگتی ہے کہ جو اصل میں اس کی خواہش کے مطابق ہوتی ہے. تو انہوں نے اس بات پر کانفیڈنٹ ہونے کے لیے، ان آرڈر فار ہم ٹو بی شیور کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے، انہوں نے یہ کہا کہ میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیں. تو یہ کوئی اعلان کروانا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں. رب اجعل لی آیا، کہ میرے رب تو کوئی نشانی مقرر کر. قال آیتک، انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے نشانی یہ ہوگی اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہ تم بات نہیں کر سکو گے لوگوں سے 3 دن تک سوائے اشارے میں. ہاں البتہ تسبیح، تحلیل وغیرہ کر سکو گے. وذکر ربک کثیرا، تو چنانچہ تم اپنے پروردگار کو یاد کرنا کثرت کے ساتھ. وسبح بالعشی والابکار، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کے ذریعے سے گویا کہ یہ نشانی بتائی کہ جب یہ معاملہ ہو رہا ہوگا، یہ چیز امپلیمنٹ ہو جائے گی، تو اس موقع پر اللہ کی طرف سے غیر معمولی طریقے سے تمہاری زبان بند ہو جائے گی. اور جب یہ ہو جائے، اور یہ 3 دن کے لیے ہوگی، جب زبان بند ہو جائے تو سمجھ لو کہ فیصلہ ہو گیا. اچھا زبان بند تو یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی کسی کی طرف سے شیطانی کوئی عمل ہو، لیکن اس میں پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان اللہ کو یاد کرے، اس لیے کہ اللہ کو یاد کرنے کا عمل ہو اور وہ شیطان کی جانب سے ہو، یہ نہیں ہو سکتا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اطمینان کے لیے اس بات کا اہتمام کیا کہ ایک جانب باقی تمام دنیاوی معاملات کے لیے کمیونیکیشن، بات چیت کرنا ان کے لیے ممکن نہیں رہی، اور دوسری جانب ان کی زبان بالکل رواں ہوئی اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کثرت کے ساتھ. تو فرمایا کہ جب ایسا ہو جائے گا تو تم پھر اس کو یاد کرنا کثرت کے ساتھ صبح و شام. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور یاد کرو کہ جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے تم کو چن لیا. یعنی اب یہ یوں سمجھیے کہ وہ معاملہ تو ہو گیا. یعنی یحییٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئے غیر معمولی طریقے سے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اب یہ اس دوسرے پہلو کو بیان کر رہا ہے کہ جس کی تمہید کے طور پر پہلے وہ بات بیان کی گئی. یہ تمہید اس لیے بھی ہے کہ مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں نے مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہ تصور قائم کر لیا کہ وہ اللہ کے بیٹے، اس لیے کہ وہ غیر معمولی طریقے سے پیدا ہوئے، ماں فوق الفطرت طریقے سے. ان کا کوئی باپ نہیں تھا، تو ظاہر ہے کہ جب وہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں اور غیر معمولی طریقے سے پیدا ہوئے ہیں تو وہ کوئی عام انسان نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں، ان کی پیدائش کے بارے میں جو معاملات ہوئے ان کے بیان سے پہلے تمہیداً یحییٰ علیہ السلام کی غیر معمولی پیدائش کا ذکر کیا. اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر ایک سوال، ایک بیان، ایک تبصرہ چھپا ہوا ہے کہ ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. اگر وہ غیر معمولی طریقے سے پیدا ہوئے تو یہ بھی کوئی کم غیر معمولی طریقے سے پیدا نہیں ہوئے. تو اگر وہ اس وجہ سے اللہ کے بیٹے ہیں کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے، تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے. یعنی اللہ جب چاہتا ہے، جس کے بارے میں چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے اور اپنے فیصلے کو نافذ کرتا ہے. اس لیے اس طرح کے معاملات میں اپنی عقل کو غلط طریقے سے استعمال کر کے مبالغہ آرائی کرنا یہ درست نہیں ہے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور وہ واقعہ بھی ان کو یاد دلاؤ. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ واقعہ بھی ان کو یاد دلاؤ کہ قرآن مجید اصل میں بنی اسرائیل کو اس
سورہ مبارکہ کے سیگمنٹ میں خطاب کر رہا ہے اور ان کو توجہ دلا رہا ہے کہ تم نے جو نظریات قائم کر لیے ہیں اور تم جس مذہبی نقطۂ نظر کو پیش کر رہے ہو وہ درست نہیں ہے، بلکہ تمہاری تاریخ کا بھی صحیح ترین ورژن یہ ہے کہ جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور وہ واقعہ بھی انہیں یاد دلاؤ کہ جب فرشتوں نے کہا یا مریم، مریم سے کہا اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے تم کو چن لیا، وطہرکی، اور تم کو پاکیزگی عطا کی، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور تم کو چن لیا تمام دنیا کی عورتوں پر، یعنی ان پر ترجیح دے کر تمہیں پریفر کیا کہ اپنی ایک عظیم نشانی کا ظہور تمہارے ذریعے سے ہو۔ ظاہر ہے اس پہ کوئی شک نہیں کہ مسیح علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت بن باپ کے مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوں، یہ ان کا کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا اس غیر معمولی شرف کے لیے۔ فرمایا یا مریم، اے مریم، اقنتی لربک، تم فرما برداری اختیار کرو اپنے رب کی، وسجدی، اور سجدے میں رہو، ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رہو، یعنی تم اللہ کی فرما برداری کرو، اس میں لگی رہو، اور اس کا ظہور اس طرح سے ہو کہ تم رکوع اور سجود کو اختیار کرو اس کے جھکنے والوں کے ساتھ۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب تمہارا انتخاب ہو گیا تو اب تمہارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ تم اللہ کے آگے جھکو، اس کی عبادت کرو، اور اس میں آگے بڑھ کر انہماک دکھاؤ، اور اللہ کی فرما برداری کو اختیار کرنے کا جو مظاہرہ ہوتا ہے اس طرح سے اس کو اختیار کرو۔ یعنی اللہ کی فرما برداری یوں تو زندگی کے ہر عمل گوشے ہی میں ہونی چاہیے، لیکن اس کا جو سب سے نمایاں مظاہرہ ہوتا ہے وہ تو نماز میں ہوتا ہے، جب آدمی کبھی اس کے آگے رکوع کر رہا ہوتا ہے، کبھی سجدہ کر رہا ہوتا ہے، یہ گویا کہ بندے کی اللہ کے حضور میں اپنی جانب سے فرما برداری، تابع داری کا بہترین اظہار ہوتا ہے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مریم علیہ السلام سے کہ تم اس کو اختیار کرو۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی باتیں ہیں، نوحیہ الیک، جو ہم اے پیغمبر آپ کی طرف کر رہے ہیں، جس کی وحی ہم کر رہے ہیں۔ یعنی ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف التفات کیا اور فرمایا کہ یہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم آپ کی جانب وحی کر رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ ان میں سے نہیں تھے، وما کنت لدیہم، آپ ان کے پاس اس وقت موجود نہیں تھے، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ قرعے ڈال رہے تھے۔ یعنی قرعہ اندازی میں مختلف طریقے ہوتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی قلم کے ذریعے سے وہ کرتے تھے، تو آپ ان کے پاس اس وقت موجود نہیں تھے اے پیغمبر، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ اپنے قرعے ڈال رہے تھے، کیوں؟ ایہم یکفل مریم، یہ طے کرنے کے لیے کہ ان میں سے کون مریم کی سرپرستی کرے گا۔ میں نے گزارش کی نا کہ مریم علیہ السلام کی سرپرستی کے لیے جو وہاں اللہ کے گھر میں مختلف لوگ بزرگ موجود تھے، ان میں آپس میں اس معاملے میں ایک کمپٹیشن تھا کہ کون یہ شرف حاصل کرے اس بے پناہ غیر معمولی صلاحیتوں کی اور روحانی کیفیات اور توجہ سے بھرپور جو اللہ کی طرف سے انتخاب ہوا ہے اس لڑکی کا، ان کی کفالت کس کے حصے میں آئے، اس کے لیے ان کے درمیان جو ایک دوسرے کے ساتھ ایک مقابلہ تھا، اس میں قرعہ اندازی سے فیصلہ ہوا۔
فرمایا وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور اے پیغمبر آپ اس وقت بھی ان کے پاس موجود نہ تھے جب یہ ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ پر اپنی بات کو بیان کرتے ہوئے اپنے مخاطبین پڑھنے والوں کو خطاب کر کے یہ توجہ دلائی ہے کہ یہ باتیں جو ہم بیان کر رہے ہیں، یہ باتیں آخر ہمارے ان بندے کے پاس کیسے آئیں، سوائے اس کے کہ تم اس بات کو مانو کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اس لیے کہ اس کے علاوہ تو کوئی اور ذریعہ ان کے پاس ان باتوں کو بیان کرنے کا نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اگرچہ کہ ان میں سے بعض تفصیلات بائبل میں بھی موجود ہیں، لیکن جو کچھ قرآن میں بیان ہوا ہے یہ تفصیل وہاں اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کا جو بیان ہے وہ سب سے زیادہ فطری سمجھ میں آنے والا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے بار بار جہاں جہاں تاریخ کا حوالہ دیا، یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، یا جو ایک جہاد ہوا تھا ان کے ہاں بنی اسرائیل کے ہاں، جس میں کہ طالوت اور جالوت کے فوجوں کا مقابلہ ہوا، اس کو بیان کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ یہ تفصیلات کیسے قرآن مجید میں بیان ہو گئی، سوائے اس حقیقت کے کہ جو بیان کرنے والے اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اس لیے کہ ان پر وحی نازل ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے علاوہ یہ علم کو جاننے کا کوئی اور ذریعہ، کوئی اور سورس اور طریقہ ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ جو بات میں گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے سب سے زیادہ توحید اور آخرت کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے اور اس کے دلائل دیے ہیں، دلائل۔ اور میں ترجمہ کرنے سے پہلے اس بات پر اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کہ وہ جو دلائل ہیں وہ دلائل 4 کیٹیگریز کے دلائل ہیں، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ 4 دلائل ہیں، بلکہ وہ دلائل کی 4 کیٹیگریز ہیں۔ ایک کیٹیگری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے کردار کو پیش کیا اور یہ پوچھا کہ ایسے کردار کے انسان کیا ممکن ہے کہ اللہ کی بات کو پیش کرنے کا دعویٰ کریں حالانکہ وہ اللہ کی بات نہ ہو۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر بہت سی ایسی چیزوں کو بیان کیا جس میں لوگوں کو دعوت دی کہ وہ غور کریں کہ یہ کلام سوائے اس کے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی کوئی اور توجیہ اور وضاحت ممکن نہیں ہے۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ اللہ کے یہ پیغمبر جس طرح سے تشریف لائے ہیں یہ در حقیقت پہلے سے پیغمبروں کی طرف سے موجود پیشن گوئیوں کا نتیجہ ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اچانک آ گئے ہیں، بلکہ ان کی آمد کے بارے میں اس سے پہلے پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک پیشن گوئی بیان کی جو کہ آپ کی زندگی ہی میں پوری ہو گئی۔ تو یہ سب باتیں قرآن اس لیے کر رہا ہے تاکہ وہ لوگ کہ جو قرآن کو پڑھتے ہیں وہ قرآن مجید کو پڑھ کر قرآن پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ آپ کہیں گے کہ ہم تو پہلے ہی ایمان لے آئے ہیں، یہ وہ آپ کا پیدائشی ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آپ شعوری طور پر ایمان لائیں، بات کو سمجھ کر ایمان لائیں۔ جیسے اللہ ایمان آپ سے چاہتا ہے کہ آپ لائیں ویسے لائیں، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے دلائل کو سن کر لائیں تاکہ آپ کے اندر اطمینان پیدا ہو، تاکہ آپ کے ایمان میں ٹھہراؤ پیدا ہو، تاکہ آپ کے اندر رد عمل اور جذبات نہ ہوں بلکہ گہرائی ہو، فہم ہو، سمجھ ہو اور معقولیت ہو۔ تو قرآن اگر سمجھ کے آپ پڑھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اپنے بیانات میں قدم قدم پر پڑھنے والے کو ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے
دلائل کی بنیاد پر۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ کوئی چیز مان رہے ہیں اس لیے کہ آپ کے بڑے مان رہے تھے، تو اس ماننے میں اور اس ماننے میں فرق ہے کہ جو ماننا آپ ایسے اختیار کریں گے کہ جیسے ماننے کی دعوت کتاب خود دے رہی ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قارئین کو، پڑھنے والوں کو اس کی دعوت دی۔ اب میں ایک مرتبہ پھر ترجمہ کر رہا ہوں ان آیات کا، اس سے پہلے کہ آپ میں سے کچھ لوگ اگر سوال کرنا چاہیں تو سوال کریں۔ آیت نمبر 33 سے ہم نے شروع کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ کہ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے چن لیا آدم کو، و نوحن اور نوح کو، و آل ابراہیم اور ابراہیم کی اولاد کو، و آل عمران اور عمران کی اولاد کو، علی العالمین تمام جہان والوں پر، ذریۃ بعضھا من بعض، یہ اولاد ہیں ان میں سے بعضوں کی، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ جب کہا عمران کی بیوی نے، یعنی دعا کی، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررن، اے میرے رب میں نے نظر کیا اس کو کہ جو میرے پیٹ میں ہے، تمام ذمہ داریوں سے آزاد کر کے، فتقبل منی، تو قبول فرما اس کو میری جانب سے، انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو سننے والا جاننے والا ہے۔ فلما وضعتھا، پھر جب انہوں نے اس کو جنا، قالت رب انی وضعتھا انثی، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے تو اے میرے رب میں نے تو جنی ایک بچی، واللہ عالم بما وضعت، اور اللہ خوب جانتا تھا کہ اس نے کس کو جنا، ولیس الذکر کالانثی، جبکہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، یہی مریم علیہ السلام کا قول ہے، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، وانی سمیتھا مریم، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، وانی اعیذھا بک، اور میں نے پناہ میں دیا اس کو تیری، وذریتھا، اور اس کی اولاد کو، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے، فتقبلھا ربھا، تو قبول کیا اس کو اس کے رب نے، بقبول حسن، ایک عمدہ قبولیت کے ذریعے سے، وانبتھا نباتا حسنا، اور اس کو پروان چڑھایا، اس کی تربیت کی بہت عمدہ طریقے سے، وکفلھا زکریا، اور ان کی سرپرستی کی زکریا نے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب داخل ہوتے ان کے پاس زکریا محراب میں، وجد عندہا رزقا، تو ان کے پاس رزق پاتے، قال یا مریم انا لک ھذا، انہوں نے ایک موقع پر پوچھا کہ اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا، قالت ہوا من عند اللہ، انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء، اللہ رزق دیتا ہے جن کو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے۔ ہنالک دعا زکریا ربا، یہی موقع تھا کہ زکریا نے اپنے رب کو پکارا، قال ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، انہوں نے دعا کی کہ اے میرے رب تو دے خاص اپنے پاس سے مجھ کو پاکیزہ اولاد، انک سمیع الدعاء، یقیناً تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ فنادت الملائکہ، تو پکارا ان کو فرشتوں نے، وہو قائم، جب کہ وہ کھڑے ہوئے تھے، یصلی فی المحراب، نماز پڑھتے محراب میں، ان اللہ یبشرک، کہ اللہ خوشخبری دیتا ہے تم کو، بیحییٰ، یحییٰ کی، مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو تصدیق کرنے والے ہوں گے اللہ کے ایک کلمے کی، وسیداً، اور سردار ہوں گے، وحسوراً، اور لذتوں سے کنارہ کش ہوں گے، ونبیا من الصالحین، اور نیک بندوں میں سے ایک نبی ہوں گے۔ قال ربی انا یکون لی غلام، انہوں نے کہا کہ اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کہاں سے کیسے ہوگا، وقد بلغنی الکبر، جبکہ میں تو بڑھاپے کو پہنچ گیا، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اس نے کہا کہ اسی طرح سے اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، انہوں نے فرمایا کہ اے میرے رب تو میرے لیے کوئی نشانی ٹھہرا۔
قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، اس نے کہا کہ تمہارے لیے نشانی یہ ہوگی کہ تم کلام نہیں کر سکو گے لوگوں سے 3 دن تک سوائے اشارے سے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، البتہ اللہ کا ذکر کر سکو گے، چنانچہ تم ذکر کرنا اپنے رب کا کثرت کے ساتھ اور تسبیح کرنا صبح و شام۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور یاد کرو اس وقت کو بھی جب کہا فرشتوں نے یا مریم اے مریم ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے چن لیا تم کو، وطہرکی، اور تمہیں پاکیزہ بنا دیا، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور تمہیں تمام دوسری عورتوں کے مقابلے میں فضیلت دی، تم کو چن لیا۔ یا مریم اقنتی، اے مریم تم فرما برداری اختیار کرو، لربی کی، اپنے رب کی، واسجدی، اور سجدہ کرو، ورکعی، اور رکوع اختیار کرو، مار راکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ذالک من انباء الغیب، یہ ہیں غیب کی خبروں میں سے، نوحیہ الیک، ہم وحی کرتے ہیں اس کی آپ کی طرف، وما کنت لدیہم، اور آپ تو نہ تھے ان کے پاس، اذ یلقون اقلامہم، جب کہ وہ قرآن اندازی کر رہے تھے، ایہم یکفل مریم، کہ ان میں سے کون ہے کہ جو مریم کی کفالت کرے گا، وما کنت لدیہم، اور نہیں آپ ان کے پاس تھے، اذ یختصمون، جب کہ وہ جھگڑ رہے تھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ جناب My question is کہ یہ آل عمران is so convincing، تو کرسچنس کو یا کبھی آپ کی جو ان کے جو لیڈرز ہیں ان سے آپ کی بات ہوئی about if you ever had a dialogue with somebody who's جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، اس کو آپ آل عمران کے بارے میں بتایا ہو؟ یعنی یہ بات کہ سورہ آل عمران میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ اتنی کنونسنگ ہے، تو کیا وہ لوگ کہ جو عیسائیت کو اختیار کیے ہوئے ہیں وہ اس بات کو نہیں سنتے؟ دیکھیں، بعض سنتے بھی بعض مان بھی لیتے ہیں، لیکن مذہب کی دنیا میں انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ اپنے ذہن کو کھلا رکھ کے ہر وقت تیار رہتے ہیں کہ وہ آپ کی بات سنیں اور صحیح بات کو مان لیں۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک امتحان کی دنیا ہے، اس میں اگر کوئی شخص کوئی نظریہ اختیار کر لیتا ہے تو پھر متعصبانہ طور پر اس پر جم بھی جاتا ہے۔ سب ایک طرح کے نہیں ہوتے، بعض اوقات بعض لوگ وقتی طور پر جذباتی ہوتے ہیں اور وہ اگر بات ان کے سامنے سلیقے سے بیان کی جائے تو وہ مان بھی لیتے ہیں ذرا دیر کے بعد۔ بعض لوگ جو حق پسند ہوتے ہیں فوراً مان لیتے ہیں، اور بعض لوگ بات ماننے کے لیے تیاری نہیں ہوتے، سنتے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنی بات کو صحیح قرار دیتے ہوئے اس کو پیش کرتے ہیں۔ سو اگر کوئی تیار ہو جائے اس بات کے لیے کہ وہ اس کو سمجھے کہ حقیقت کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو قرآن مجید کی بات پہنچائی جا سکتی ہے۔ میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ صحیح بات کو ماننے کی توفیق عام طور پر ان لوگوں کو ہوتی ہے کہ جو کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی بھی مذہبی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، کیونکہ لیٹس فیس اٹ، صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں میں اور عیسائیوں میں مذہبی اختلاف ہے، یا مسلمانوں میں اور یہودیوں میں مسلمانوں کے اندر بھی ہے۔ ہوتا کیا ہے، جو میں گزارش کر رہا تھا کہ مثلا میں ایک مذہبی گروہ میں پیدا ہوا، پلا بڑا، میں نے بات کو سمجھا، بہت سی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، اور بہت سی باتوں کے بارے میں کہتے ہیں یار یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اچھا مولوی صاحب بہت زور لگا کے تقریر کر رہے ہیں، مگر بات کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ آنیسٹ ٹو گاڈ، اگر آپ اپنی عقل کو آزاد رکھیں اور آپ دیانتدار ہوں تو مطلب یہ میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، آئی ایم ناٹ سیئنگ سم تھنگ نیو۔ سچی بات یہ ہے کہ مولوی صاحب کیا، اپنے والد صاحب کی بات بھی بعض باتیں نہیں سمجھ میں آتی، ان کی تمام تر عزت اور احترام کے باوجود بندہ کہتا ہے یہ ابا جانی کیا فرما رہے ہیں، یہ تو بالکل ٹھیک نہیں فرما رہے ہیں۔ ان کا احترام، ان کا ادب اپنی جگہ پر، مگر یہ بات تو بالکل غلط ہے۔ تو جب آپ اپنی عقل کو یہ حیثیت دیتے ہیں اور دیانتداری سے
اپنے سوالات کو قائم رکھتے ہیں، اپنے کرٹیکل اپریسیشن کی حس کو زندہ رکھتے ہیں، تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ پھر ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب دیتا ہے، بندہ کہتا ہے یار ایبسلیوٹلی بات سمجھ میں آ گئی، یہی تو میرا سوال تھا. لیکن اس کا کیا کریں کہ ایک اوٹ پٹانگ بات جو مذہب کے نام پر آپ کو زوردار طریقے سے پیش کر دی گئی اور بار بار آپ سنتے رہے، اور تھوڑے دنوں کے بعد آپ نے کہا بے شک یہی بات صحیح ہے، اور اس کے بعد ایک اللہ کے بندے نے آپ کو صحیح بات بتائی، تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو مانیں، آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ غلط بات کو مانتے ہیں، مذہبی بات کو، اور بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، تو پھر اس کو آپ کے اندر داخل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جذباتی طریقے سے اس کو پیش کیا جائے. ایسے پیش کیا جائے کہ کوئی شاعری ہو، کوئی میوزک ہو، کوئی ڈرامہ ہو، کوئی سٹوری ہو، کوئی گرج ہو، اور اس کے بعد بندہ گیا نہیں بالکل ٹھیک ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے بعد ہمارے یہاں یہ فلسفے بھی ہوتے ہیں مذہب میں کہ دین، مذہب اور عقیدے کا کوئی تعلق عقل سے تو ہے نہیں، تو بلائنڈ فیتھ ہے. تو وہ بہت سارے مختلف انداز لوگ اختیار کر لیتے ہیں، جس کا نتیجہ الٹیمیٹ یہ نکلتا ہے کہ کمیونیکیشن بلاک ہو جاتی ہے. سو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آل عمران کی گفتگو میں کروں عیسائیوں سے، تو وہ تیار ہوں تو کریں گا. اگر وہ تیار ہیں تو پھر تو بالکل ممکن ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ ہم اپنے حلقے میں بیٹھ کے میں ایک گفتگو کر رہا ہوں، یہ ہمیں بھی کرنا چاہیے. یعنی ہمیں بھی یہ حوصلہ کرنا چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ یار یو آر رائٹ، یار یہ بات ویسے تم صحیح تنقید کر رہے ہو. اس طرح کا اگر ماحول بن جائے تو پھر مذہبی اختلاف پھر بھی رہے گا، لیکن ایک تو یہ کہ شدت نہیں ہوگی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سے لوگوں کو بات سمجھانی قرآن مجید کی بالکل ممکن ہو جائے گی. سر میرا دوسرا سوال ہے، جو چاند کے بیسس کے اوپر ہم عید منا رہے ہیں، ابھی دیکھ لیں حج آیا سارا کچھ، اور سعودیز جو ہیں وہ جو ہے وہاں پر سارا تو اصل میں عرفات کے میدان میں گئے، اس کے بعد جو ہے نا وہ حج اور سارا عید کا نماز آئی، سارا کچھ ہم جو ہے وہ ایک دن بعد ادا کر رہے ہیں. اس کی کیا کوریلیشن ہے، وہ کیا اس کی ریالٹی رہ جاتی ہے؟ چاند کے بارے میں جو بحث ہے وہ ایک لمبی بحث ہے. میں اس میں مختصر اپنی دو آرڈنری اوپینینز بیان کر رہا ہوں. ایک یہ کہ چاند نظر آ گیا یا نہیں آیا، یہ اس دور کے لیے ضروری تھا کہ جس دور میں چاند کے موجود ہونے کا طے کرنے کا کوئی اور طریقہ ہی نہیں تھا. اصل میں چاند کا نظر آنا امپورٹنٹ نہیں ہے، چاند کا اس موقع پر اللہ کے فیصلے کے مطابق موجود ہونا امپورٹنٹ ہے. یعنی اگر میں اس کو اور سادہ کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ آپ کے آگے بادل ہیں جنہوں نے کہ چاند کے دیکھنے سے آپ کو محروم کر دیا ہے، اور کسی طرح سے وہ بادل چھٹ جائیں، چاند نظر آ جائے، چاند تو موجود ہے. تو اگر کوئی سائنٹیفک طریقہ ایسا موجود ہے کہ جس میں یہ بات اسٹیبلش ہو جائے کہ چاند موجود ہے، تو پھر میری آرڈنری انڈرسٹینڈنگ میں اس کو مان لینا چاہیے کہ اب چاند نظر آ گیا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے کہ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے ہم چھت پہ چڑھ کے یہ نہیں دیکھتے کہ سورج غروب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، بلکہ ہم اپنے دیوار پر لگی ہوئی یا اپنی رسٹ پر لگی ہوئی گھڑی کو دیکھتے ہیں، یا اپنے لیپ ٹاپ کی گھڑی کو دیکھتے ہیں کہ ٹائم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. یعنی سورج کو کیوں نہیں جا کے دیکھتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ 6:01 پر آج سورج غروب ہو گیا، اور یہ تقریباً بیوقوفی کی بات سمجھی جائے گی کوئی بندہ چڑھ کے دیکھے کہ ہویا کہ نہیں ہویا. اس لیے کہ ہو گیا، یہ طے ہو گیا ہے. ہوا کیا ہے؟ آپ کو یقین ہو گیا ہے. اسی طرح سے اگر یقین حاصل ہو جائے کہ چاند موجود ہے تو پھر دیکھنا کوئی ضروری چیز نہیں. یہ ظاہر ہے بڑی لمبی بحث. دوسری بات جو میں کر رہا ہوں وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. پہلی بات بھی ماننے کی کوئی ضرورت نہیں، تو دوسری تو ماننے کی بالکل ہی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ
مکے میں چاند نظر آ گیا تو یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہونا چاہیے، اس میں کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ اس کو سائنٹیفکلی کہتے ہیں کہ اس میں کچھ پرابلمز ہیں، ان کو دیکھ لینا چاہیے، لیکن یہ مسلمانوں کی یونٹی کے لیے ضروری ہے. اور اس میں جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس معاملے میں آخری بات کروں، وہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے. ہمارے ساتھ ابھی تجربہ ہوا کہ کتنی عجیب بات ہے کہ مکے میں، منی میں، عرفات میں 9 ذو الحج جس دن تھا، اس دن ہمارے ہاں 8 ذو الحج تھا. یہ کچھ بات ٹھیک نہیں لگتی، لیکن ظاہر ہے کہ ایک ڈیبیٹ ہے. آپ جی جی سر، ابھی آپ نے اس طرح سے بات کی کہ فرقہ واریت ہے، سیکٹیرینزم ہے، اور قرآن مجید خود اس کو واضح الفاظ میں ایک آیت میں کنڈیم کرتا ہے کہ ڈو ناٹ گیٹ ڈیوائیڈیڈ انٹو سیکٹس. اینڈ جو ہمارے پرسیپشنز ہمیں ہمارے ماں باپ نے سکھایا ہوا ہے، اسی پہ اگر ہم چلتے رہیں تو آئی ایم بورن ان اے سنی فیملی، آئی شوڈ ریمین اے سنی، بٹ آئی ڈینائی دس. تو ابھی 18 ذی الحج کو جس طرح سے عید غدیر منائی گئی ہے جو شیعہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، اکارڈنگ ٹو دیٹ حضرت علی واز میڈ اے ڈائریکٹ سکسیسر آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اے کلیم میڈ بائی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. سو اس کے پیچھے کیا سگنیفیکینس ہے؟ کیا یہ ہمیں بھی منانا چاہیے؟ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی چیز غلط منسوخ کی جا رہی ہے تو وہ اٹسیلف بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر غلط منسوخ نہیں کی جا رہی ہے، یہ صحیح ہے، تو obviously ہمیں بھی ماننا چاہیے. اور اگر ہم مانتے ہیں تو کیا یہ کیلیفیٹ جو پہلے تینوں خلفائے راشدین تھے اسے ڈینائی کریں گے ہم اگر ہم مانتے ہیں؟ اگلے سوال کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ عید غدیر یہ کیا چیز ہے؟ مسلمانوں کے ہاں پہلی صدی ہی سے 2 فرقے بن گئے. ظاہر ہے کہ ہاؤس ایور انفارچونیٹ اٹ مے بی، لیکن یہ ایک ریالٹی ہے. شیعہ اور سنی کہتے ہیں کہ کوئی لگ بھگ 20% شیعہ ہیں، 80% سنی ہیں. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ تمام تر اختلاف کی شدت کے باوجود ایکسیپشن، ریئر ایکسیپشنز اپارٹ، دونوں ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں. اور یہ بھی ایک بڑی اطمینان کی بات ہے. موٹی موٹی جو باتیں ہیں، قرآن، نماز وغیرہ، ان میں اتفاق بھی ہے. یعنی وہ اختلاف اگر کوئی ہے تو وہ اختلاف تفصیلات میں ہے یا ان چیزوں میں ہے کہ جو آپشنل ہیں، لازم نہیں ہے. البتہ شیعوں اور سنیوں میں جو بنیادی اختلاف ہے وہ اس بات میں ہے کہ ہم سنی یہ سمجھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہو گئی، وحی کا دروازہ بند ہو گیا. اب ہمیں قرآن اور سنت کی روشنی میں دین سمجھنا ہے. جبکہ شیعہ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خاندان میں سے، آپ کے خاندان کو پھر وہ ڈیفائن کرتے ہیں، فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہما کے خاندان میں سے ایسے افراد کو چنا، یعنی ون آفٹر دی ادر، کہ جو اللہ کی طرف سے منتخب امام تھے، اپوائنٹڈ تھے، کہ جن کو ریلیجسلی ایز ویل ایز پولیٹیکلی فالو کرنا مسلمانوں کے لیے لازم تھا. یعنی یہ امامت کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے. ان لوگوں کو امامی بھی کہتے ہیں. جو امامی مسلمان ہیں ان کی عظیم اکثریت شیعہ ہے، جن کو اثنا عشری بھی کہتے ہیں، جس کو انگریزی میں 12ers کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ 12 اماموں کو مانتے ہیں. لیکن امامیوں ہی میں وہ بھی ہیں کہ جو یہ مانتے ہیں کہ اماموں کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے. یعنی اثنا عشری شیعہ حضرات یہ سمجھتے ہیں
کہ 12 امام آئے اور 12ویں امام پھر غائب ہو گئے، اور یہ اب ان کے غائب ہونے کا زمانہ ہے کہ جو چلا جا رہا ہے کوئی 4 صدی ہجری میں، اور یہ اب قیامت کے قرب میں دوبارہ امام غائب لوٹیں گے، اور یہ سارا جو زمانہ گزر رہا ہے یہ اصل میں ان کے غائب رہنے والا زمانہ ہے۔ مگر میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ کچھ گروہ ایسے بھی ہیں کہ جو اس کی کنٹینیویشن کو مانتے ہیں، کسی گیپ کو نہیں مانتے۔ چنانچہ ان کے نزدیک اس وقت بھی ایک موجود امام ہیں 49 یعنی اسماعیلی پرنس کریم آغا خان، وہ ان کے زندہ امام ہیں۔ اب اس میں دلائل کیا ہیں، یہ ظاہر کہ الگ بحث ہے۔ اس انڈرسٹینڈنگ کے آرگومنٹس میں سے ایک آرگومنٹ یہ ہے کہ چونکہ یہ حضرات علی رضی اللہ عنہ کو پہلا امام مانتے ہیں اور اس کے جو دلائل دیتے ہیں ان میں سے ایک دلیل وہ یہ بھی دیتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے بالکل آخری دور میں جب آپ حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے تو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے سامنے اس کا اعلان کیا کہ من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اور یہ گویا کہ مسلمانوں کے سامنے اس بات کا اعلان تھا کہ میرے بعد اب یہی مسلمانوں کے امیر، ولی، خلیفہ بنیں گے اور یہ لیڈ کریں گے۔ تو چنانچہ اس دن کو وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی سیلیبریٹ کریں یا نہ کریں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ اس بات کو مانتے ہیں تو ضرور سیلیبریٹ کریں، لیکن یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے ظاہر اس پہ گفتگو ہونی چاہیے۔ اور میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ ضروری ہے، اگرچہ کہ یہ مشکل ہے، کہ مسئلہ جتنا زیادہ اختلاف کے پوائنٹ آف ویو سے شدید ہو، آدمی کا لب و لہجہ اور مزاج اتنا ہی ٹھنڈا ہونا چاہیے، ورنہ فیصلے کا امکان زیرو ہے، کسی کو بات ہی نہیں سنے گا۔ اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ان کی بات کو ٹھنڈے دل سے سنا جائے، دیانتداری سے سنا جائے، اور اپنی بات کو دیانتداری سے سمجھا جائے اور دیانتداری سے بیان کیا جائے، اور دل میں یہ طے کیا جائے کہ اگر ان کی بات صحیح ہے تو پھر میں ان کی بات مانوں گا۔ وجہ یہ ہے کہ مجھے اپنے آباء و اجداد کے دین سے کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے، مجھے دین برحق سے دلچسپی ہونی چاہیے، اس دین سے کہ جو اللہ نے بھیجا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔ اگر اللہ نے ہم سے یہ چاہا تھا کہ ہم حضرت علی کو پہلا امام مانیں اور انہی کو مانیں تو پھر ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اس لیے ٹیسٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو حضرت علی نے اگر یہ عید بنائی ہے تو ہم بھی منا لیتے ہیں۔ حضرت علی اگر حضرت بکر، عمر، عثمان کے ٹائم پہ انہوں نے یہ چیز کلیم نہیں کی اور اس طرح کا کوئی ایونٹ یا عید نہیں منائی، تو پھر اب جو شیعہ جو سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو پھر اس کے بعد کی ڈیولپمنٹ دیکھیں، حضرت علی نے نہیں منائی، اس میں میں بتاؤں، میں اس میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ یہ جو اس طرح کی ڈسکشن ہے یہ بڑی قیمتی ڈسکشن ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں بڑے امپورٹنٹ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کو دین ملا کیسے ہے؟ مطلب ایسے ملا کہ ایک خبر یہ آ گئی اور ایک پتہ لگا کہ ادھر یہ واقعہ ہو گیا اور انہوں نے بتایا کہ نہیں ایک اور واقعہ بھی ہو گیا۔ نہیں، ہمیں دین ایسے نہیں ملا ہے، ہمیں دین ملا ہے ایسے ذریعے سے جو کمپلیٹلی ریلائبل ہے۔ آپ سن رہے ہیں، میں کوئی ایک مذہبی جذبے سے سرشار کسی شخص کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو ایک ریالٹی بتا رہا ہوں۔ جو دین آپ کو ملا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کا
کنٹینٹ ہم کو دیا ہے اس دعوے کے ساتھ کہ یہ اللہ کا دین ہے، وہ آپ کی ذات گرامی سے لے کر ہم تک پہنچا ہے 100% یقینی ذریعے سے۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ 2 کرائیٹیریا ہیں، پیمانے، جن کے پورے ہونے کے نتیجے میں ہوا۔ ان میں سے ایک کرائیٹیرین ہے اجماع، یونینمٹی۔ قرآن پورے کا پورا تمام پہلی نسل کے لوگ، مسلمان صحابہ کرام میں یونینمسلی ایگریڈ ٹو تھا کہ یہ الفاتحہ سے شروع ہوا ہے اور ناس پہ ختم ہوتا ہے، اور اس کی 114 صورتیں ہیں، ان کی یہ ترتیب ہے۔ دیر از نو ڈس ایگریمنٹ واٹس ایور۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ قرآن اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا تھا، مگر یہ پوری امت مسلمہ میں پہلی نسل کی کمپلیٹ یونینمٹی کے بعد تواتر کے ساتھ، یعنی ان انٹرپٹڈ کنٹینیوٹی کے ساتھ، تب سے لے کر اب تک چلا آ رہا ہے۔ اس میں غلطی ہو کیسے سکتی ہے؟ کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ اور بات سمجھ، یہ ایک بڑی مشکل ہے کہ مسلمانوں کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا دین تمہیں کہاں سے ملا ہے۔ میں ابھی بعض اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھا رہا تھا ایک یونیورسٹی میں ان کو کہہ رہا تھا کہ یہ تم یونیورسٹی میں نئے آئے ہو، تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہاں آئے ہو اور تمہیں پتہ لگے کہ اس یونیورسٹی کا ایک وائس چانسلر ہے، اور اس کے کچھ ٹیچرز ہیں، کچھ ڈینز ہیں، کچھ ہیڈز آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں، کچھ آرڈنری ٹیچرز ہیں، کچھ تمہارے سینئرز ہیں، کچھ یہاں چپراسی بھی ہیں، کچھ اور بھی لوگ ہیں۔ اگر سارے تمہیں بتانے لگیں کہ یونیورسٹی کے یہ رولز ہیں، یونیورسٹی میں یہ کرنا ہے، تو کیوس نہیں ہوگا، ٹوٹل کنفیوژن نہیں ہوگی۔ یعنی تمہیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ جو انفارمیشن تمہیں ملے اس میں کون ٹاپ پر ہے، کون اس سے نیچے ہے، اور کون بالکل irrelevant ہے۔ مسلمان اس وقت کنفیوزڈ اس لیے ہے کہ اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ دین ہے، وہ کہتا ہے یہ دین ہے، وہ بھائی سب کچھ اور کہتے ہیں، بندہ کہتا ہے یار میں کہاں جاؤں۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے رب نے جو آپ کو دین دیا ہے وہ کمپلیٹلی ریلائبل ہے، اس لیے کہ اس میں ایک چیز ہے یونینمٹی، اجماع، ٹوٹل ایگریمنٹ، کوئی اختلاف ہی نہیں۔ اور آئی سمجھ بات؟ اس لیے میں گزارش یہ کروں گا کہ یہ واقعہ ہوا نہیں ہوا مجھے پتہ ہی نہیں ہے، آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ۔ مجھے بتائیں قرآن میں کیا لکھا ہے، یعنی قرآن مجید کرنے کیا آیا ہے؟ اس لیے آیا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور ثواب حاصل کریں، تو قرآن کو بتانا چاہیے نا۔ اتنی اہم بات اگر واقعے میں کوئی چیز بیان ہوئی ہے تو قرآن کی وضاحت ہوگی، ہم قرآن کی روشنی میں اس کی وضاحت دیکھیں گے۔ تو جب ہم اپنے شیعہ بھائیوں سے بات کرتے ہیں کہ ہم کو یہ بتائیں کہ یہ آپ کی امامت کا تصور قرآن میں کہاں بیان ہوا ہے، تو لکیلی وہ قرآن کی کئی آیات بیان کرتے ہیں، ان پر غور کرنا چاہیے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن خود یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ کلیئر ہے، یہ ویگ کنفیوزنگ نہیں ہے، ایمبیگوس نہیں ہے۔ اس میں اللہ نے انسانوں کے مابین مذہبی اختلافات کا فیصلہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اسی کے نتیجے میں مسلمانوں کے یہاں یونٹی آئے گی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو سارے کے سارے، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے میں مت پڑو۔ چنانچہ قصہ مختصر یہ کہ ایک میں آپ کو ان کی دلیل بتاتا ہوں اور سنیوں کا اس کا جواب بتاتا ہوں۔ ظاہر ہے چونکہ ایک سنی کی زبان سے بات نکل رہی ہے، اس لیے کوئی میرا شیعہ بھائی کہہ سکتا ہے کہ یہ بائسڈ ہے، بٹ آئی ایم جسٹ مینشننگ اٹ اینڈ آئی ووڈ لائک دس ڈسکشن ٹو کنٹینیو۔ ہمارے شیعہ بھائی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امامت کے حق میں جو باتیں کی ہیں ان میں سے ایک امپورٹنٹ پیسج وہ ہے کہ جو سورہ آل عمران